بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس پاکستان اور مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ۔ ایران پر حملے کی 100% تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس دوران ایران نے کس انداز میں جواب دینے کا منصوبہ بنا رکھا ہے اور چین نے اس اہم موقع پر امریکہ کو کیا سخت وارننگ دی ہے اور اگلے 48 گھنٹوں میں دنیا کس نئے خوفناک دور میں داخل ہونے والی ہے، آج اس کی ایکسکلوسیو تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری طرف ملک کے اندر جو صورتحال ہے، عمران خان کو اب اچانک بار بار ڈیل کی آفرز کیوں کی جا رہی ہیں اور کپتان کسی بھی قسم کی ڈیل پر کیوں راضی نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ اپنی آنکھ کو پہنچنے والے شدید نقصان کے باوجود عمران خان صبر و استقامت کے ساتھ جیل میں پڑے رہنے کو کیوں ترجیح دے رہا ہے، یہ بڑی خبر بھی آج کی ویڈیو میں شامل ہے، جس سے ہم آپ کو بڑی بریکنگ نیوز دیں گے کہ دنیا میں کیا بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے اور عمران خان اس بڑی تبدیلی کے نتیجے میں کسی دن اچانک جیل سے باہر ہوگا اور پاکستان میں جو سارا سیاسی منظر ہے وہ تبدیل ہو چکا ہوگا، اور یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں، لیکن دنیا کے کچھ ممالک جانتے ہیں اور آپ کا کپتان بھی جانتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ کیا رنگ اختیار کرنے جا رہی ہے، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور خاص طور پر ملک ریاض جو ہیں بحریہ ٹاؤن والے، ان کی طرف سے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے معافی نامہ مانگا گیا ہے، معافی نامہ ان تک پہنچایا گیا ہے ملک ریاض کی طرف سے، اور یہ معافی دلوانے کے بدلے میں ملک کی کون سی دو اہم ترین شخصیات ڈیل کر رہی تھی، اربوں روپے کے مفادات حاصل کرنے کے چکر میں تھیں ملک ریاض سے، اور اس معافی نامے کا بنا پھر کیا، یہ بھی بڑی دلچسپ سٹوری ہے، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امت مسلمہ پر اور دنیا پر اس وقت کس نازک صورتحال ہے، کس نازک صورتحال سے ہمارا خطہ دوچار ہے، اور اگلے 48 گھنٹوں میں جو سلسلہ واقعات شروع ہونے جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے پورے خطے میں نہ جانے کیا صورتحال پیدا ہو جائے اور پاکستان سمیت پوری دنیا میں مہنگائی کی خوفناک لہر آ جائے۔ ڈیزل پٹرول جو آج 250 روپے لیٹر مل رہا ہے وہ 500 روپے لیٹر تک پہنچ جائے، ڈالر کی قیمت 550 600 روپے کراس کر جائے، اور پورے خطے میں جو تجارت ہے وہ کم از کم 3-4 ماہ کے لیے بالکل ہی درہم برہم ہو جائے، جو عالمی سمندری تجارت ہے۔ اس صورتحال کا سوچنے کی بجائے کہ اس حال میں پاکستان کا کیا بنے گا، 25 کروڑ عوام کا کیا بنے گا اور حکومت کا کیا بنے گا، یہ سب کچھ سوچنے کی بجائے جو ملک کی بڑی شخصیات ہیں وہ ملک ریاض کے ساتھ ڈیل کر کے اربوں روپے کھڑے کرنے کے چکر میں ہیں، اربوں روپے بنانے کے چکر میں ہیں۔ یہ ہے لیول ہماری سوچ اور ترجیحات کا۔ ناظرین، آج خبروں کا ایک طوفان ہے۔ اسلام آباد کی مسجد باجوڑ اور بنوں میں دہشت گردی کے لرزہ خیز واقعات کے رد عمل میں پاکستان نے افغانستان کے اندر فتنہ الخوارج کی تنظیموں داعش خراسان صوبہ اور TTP کے 7 ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ اس دوران برمل میں کس تنظیم، جو افغانستان کا علاقہ ہے برمل، وہاں کس تنظیم کے سربراہ کی صدارت میں اجلاس جاری تھا، اس کی تفصیلات بھی شیئر کریں گے، اور پھر بنا کیا وہاں اس اجلاس کا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا 11 ارب روپے کا نیا جہاز خریدنے کا معاملہ اب کس طرف چل پڑا ہے، اور یہ جہاز اب کس ادارے کے حوالے کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بھی ایک بڑا اشارہ خود حکومت کے اندر سے ملا ہے، اس کی تفصیل بھی آج ہمارے پاس ہے، اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ اپریل سے کسانوں کو مفت زمین ملنا شروع ہو جائے گی۔ یہ منصوبہ کیا ہے؟ یہ محض ایک نئی اپریل فول ہے، کیونکہ میاں شہباز شریف نے اپنے دورے وزارت اعلیٰ پنجاب میں زرعی گریجویٹس کو چولستان میں جو زمینیں الاٹ کی تھیں وہ بھی بہت بڑا اپریل فول ثابت ہوا تھا۔ اس کی تفصیل بھی شیئر کریں گے، اور اس میں اصل راز کی بات کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ منصوبے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتے، وہ کہانی بھی ہم آپ کو سنائیں گے۔ ناظرین کرام، تفصیل میں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ریسرچ بیس اور جامع خبریں جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں، اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے، کیونکہ انٹرنیشنل معاملات سے لے کر قومی اور لوکل ایشوز تک ہم سب کچھ کور کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا، کیونکہ اسی طرح سے ہم چراغ سے چراغ جلا کر ہی جو بکاؤ مین اسٹریم میڈیا ہے اس کی واردات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، جو واردات وہ اس ملک میں خوف، مایوسی کے اندھیرے پھیلانے کے حوالے سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کا بھی اپنے ایجنڈا ہے، لیکن آپ کا اور ہمارا عوام کو خوف کے ان اندھیروں سے نکالنے کا ایجنڈا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ سارا کام ہم مل جل کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کو شیئر کریں گے، چراغ سے چراغ جلاتے رہیں گے تو انشاءاللہ روشنی پھیلتی جائے گی۔ ناظرین کرام، خبر یہ ہے کہ ایک اہم اجلاس میں ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایک پرچی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے کی، جس میں صدر آصف علی زرداری کی طرف سے سفارش کی گئی تھی کہ بحریہ ٹاؤن والے ملک ریاض کو معافی دے دی جائے اور انہیں وطن واپس آ کر اپنے معاملات درست کرنے اور اپنا کاروبار چلانے کی اجازت دے دی جائے۔ مبینہ خبر دینے والے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ صدر پاکستان کی طرف سے بذریعہ ڈپٹی وزیر اعظم آنے والی یہ مبینہ درخواست سنتے ہی فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پارا ہائی ہو گیا، اور انہوں نے ڈپٹی وزیر اعظم اور صدر دونوں کو ناظرین کرام لتاڑ دیا اور کہا کہ ملک ریاض شہداء کے خاندانوں اور اس ملک کے غریب عوام کے اربوں روپے کھا گیا ہے۔ اس کی سفارش کرتے ہوئے آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ الغرض ملک ریاض کی مبینہ معافی تلافی کی جو یہ کوشش ہے ناکام ہو گئی، اور ساتھ ہی صدر زرداری اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ان کی اصل اوقات بھی یاد دلا دی گئی۔ ناظرین کرام، عالمی صورتحال یہ ہے کہ امریکی حکام اور پینٹاگون ذرائع نے اب یہ تصدیق کر دی ہے کہ ایران پر حملے کی تیاریاں 100% مکمل کر لی گئی ہیں، پوری ڈپلائمنٹ ہو چکی ہے چاروں اطراف میں، اور 1800 F-16 F-15 اور F-35 اور F-22 جو جدید ترین دنیا کے لڑاکا طیارے ہیں اور بمبار طیارے وہ پہنچا دیے گئے ہیں۔ جو B-52 اور B-2 جو قسم کے بڑے بمبار جہاز ہیں ان کی تعداد بھی 100 سے زیادہ ہے۔ وہ بھی پہنچ چکے ہیں۔ 2 بحری بیڑے اور اسٹرائک گروپ وہ بھی ہیں۔ 80 آبدوزیں ہیں جو وہاں پہنچائی جا چکی ہیں اطراف میں ایران کے۔ اتنی خوفناک تیاریوں کے باوجود ایران جو امریکی حکام ہیں ان کو غصہ اس بات کا ہے کہ اتنی خوفناک ہم تیاری کیے بیٹھے ہیں لیکن ایران ڈر کیوں نہیں رہا۔ امریکہ 3 سے
4 ماہ کے اندر پورے ایران کو ملیا میٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے، یہ کہنا ہے پینٹاگون ذرائع کا۔ یہ تو امریکی تیاریوں کی صورتحال ہے۔ جواب میں ایران کیا تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا نہ امریکہ کو اندازہ ہے اور نہ ہی اسرائیل کو پتہ ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ایران کی جوابی جنگ حکمت عملی کا اگر کسی ملک کو کچھ اندازہ ہے تو وہ روس، چین اور شمالی کوریا ہیں، جن کی مدد سے ایران نے اپنی فوجی مشین کو اتنا طاقتور کر لیا ہے کہ وہ امریکی حملے سے بالکل خوف زدہ نہیں ہے اور اس حملے کا بڑی جرأت مندی سے انتظار کر رہا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ایران کی اسی جرأت مندی نے پینٹاگون کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر رکھا ہے کہ ایران کے پاس ایسے کون سے ہتھیار اور میزائل ہیں کہ وہ امریکہ کے اتنے بڑے حملے کی تیاری کے باوجود ڈٹا ہوا ہے۔ اس حوالے سے اسیسمنٹس یہ ہیں کہ ایران نے اس بار یہ ذہن بنا لیا ہے کہ بار بار کے امریکی و اسرائیلی حملوں کے اس سائیکل کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک بار اسرائیل اور امریکہ کا بڑے پیمانے پر خون بہایا جائے۔ جب تک امریکہ اور اسرائیل کا بڑے پیمانے پر جانی نقصان نہیں ہوگا، یہ ہر چند برس بعد دنیا کے کسی نہ کسی ملک پر چڑھ دوڑتے رہیں گے۔ اس حوالے سے ایران نے کیا خفیہ تیاری کر رکھی ہے اور روس، چین اور شمالی کوریا کی مدد سے ایسے کون سے میزائل تیار کر رکھے ہیں کہ جن کا توڑ امریکہ و اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہے، یہ سب ابھی تک ایک بہت بڑا راز ہے اور اگلے 48 گھنٹوں میں تاریخ انسانی کی تیز رفتار ترین اور خوفناک ترین جو جنگ ہے، جب یہ شروع ہوگی تو یہ راز کھلے گا اور اس کی ساتھ ساتھ ہم آپ کو تفصیلات بتاتے رہیں گے۔ آپ ہمارے چینل پر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین اکرام، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں عمران خان بھی اس راز سے آگاہ ہے کہ جب امریکہ حملہ کرے گا ایران پر تو کیا ہوگا، اور یہ بات اس کے علم میں ہے کہ امریکہ ایران جنگ کے بعد دنیا کے حالات میں کتنی بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے، اور فارم 47 حکومت نے امریکہ کے ساتھ جو وعدے کر رکھے ہیں وہ ان کو پورا کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے۔ اس لیے موجودہ حکومت کی مدت امریکہ ایران جنگ کے پہلے مہینے کے اندر ہی ختم ہو جائے گی اور پھر پاکستان میں عمران خان کو دیوار سے لگانے کے لیے امریکی دباؤ بھی ختم ہو جائے گا، ایسا کہنا ہے اڈیالہ جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 کے قریبی ذرائع کا۔ ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں امریکہ ایران جنگ پر لگی ہوئی ہیں۔ چین نے اس موقع پر امریکہ کے لیے پہلی بار سخت ترین وارننگ جاری کی ہے اور کہا ہے کہ اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ فوجی طاقت کے زور پر چین کو دبا لے گا تو اس کی یہ بہت بڑی بھول ہے۔ ہمارے DF-61 جو میزائل ہیں وہ 20 منٹ کے اندر دنیا کے کسی بھی حصے کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور دنیا کا کوئی ملک انہیں روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ اتنے خوفناک میزائل ہیں، ان کو انٹرسپٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو بھی دفاعی شیلڈز اس وقت دنیا میں موجود ہیں وہ ان چینی میزائلوں کو نہیں روک سکتی، اور ان پر 60 ایٹم بم لگے ہوئے ہیں اور ایک ہائیڈروجن بم بھی نصب ہے، اور چین کے جو ترجمان ہیں انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ایسا ہائیڈروجن بم دنیا میں صرف ایک ہی ملک کے پاس ہے اور اس کا نام چین ہے۔ اس لیے چین کو گھیرا ڈالنے کا خیال دل سے نکال دیا جائے، ورنہ پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، لیکن چین کو تباہ کرنے کی کوشش کامیاب
نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، اتنی خوفناک وارننگ دیے جانے کے باوجود بھی امریکی باز نہیں آ رہے اور چین کو جو تیل کی سپلائی ہے مشرق وسطیٰ سے، اسے روکنے کے لیے خلیج میں ایک بڑی جنگ شروع کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جس کی تیاریاں مکمل ہیں۔ پاکستان نے ناظرین افغانستان کے اندر داعش خراسان صوبہ اور ٹی ٹی پی کے 7 ٹھکانوں پر جو بمباری کی ہے، اس میں برمل کا ایک مدرسہ بھی شامل ہے، جس میں حملے کے وقت ٹی ٹی پی قیادت کا اجلاس ہو رہا تھا، اور اس حملے کے بعد ٹی ٹی پی سربراہ نور ولی محسود کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مارا گیا ہے۔ دوسری طرف ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مریم نواز شریف کے لیے 11 ارب روپے کا جو جہاز خریدا گیا ہے وہ افواج پاکستان کے حوالے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تنقید بہت بڑھ گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف نے خوشخبری دی ہے کہ پنجاب کے کسانوں میں 2.5 لاکھ ایکڑ زمین مفت تقسیم کی جائے گی اور ہر کسان کو 5 ایکڑ زمین دی جائے گی قابل کاشت اراضی، اور زمین کو کاشت کرنے کے لیے مالی امداد اور قرضے بھی دیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ زمین کہاں پر موجود ہے اور اسے کاشت کرنے کے لیے نہری پانی کہاں سے آئے گا، کیونکہ جو نہری پانی پنجاب کے حصے کا ہے وہ موجودہ جو زمینیں ہیں ان کو کاشت کرنے کے لیے بھی ناکافی ہے اور وعرہ بندی کرنی پڑ رہی ہے۔ اسی طرح کا ایک منصوبہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بنایا جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ انہوں نے ایگری گریجویٹ یعنی زرعی گریجویٹس کو 12.5 ایکڑ زمین چولستان میں الاٹ کر دی۔ جب زمین الاٹ ہو گئی اور جو ایگری گریجویٹس ہیں وہ دیکھنے گئے کہ ہمیں زمین کون سی الاٹ کی گئی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ زمین کے اوپر ریت کے ٹیلے ہیں اور جو زمین کاشت کرنے والی ہے اس کے اوپر کہیں 40 فٹ، کہیں 30 فٹ اور کہیں 60 فٹ اونچے ریت کے ٹیلے ہیں۔ اس زمین کو کیسے کاشت کرنا ہے، اب یہ زرعی گریجویٹ چونکہ سائنسدان ہے وہ خود سوچیں۔ اب اس زمین کو کاشت کرنے کے لیے پانی کا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی ان کے لیے کوئی الاٹ ہی کرنے کے لیے پانی موجود ہی نہیں تھا، اور اگر پانی الاٹ بھی کر دیا جائے تو اتنے اونچے ٹیلوں پر پانی کیسے پہنچایا جائے گا۔ یہ سارے مسائل تھے۔ کئی سال گزر گئے اور ان جو 12.5 ایکڑ الاٹ کیے گئے تھے باقاعدہ تقریب ہوئی، اور اس حوالے سے زرعی گریجویٹس کو خود وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے وہ الاٹمنٹس کے کاغذات دیے، لیکن کئی سال گزر گئے، ان کو لیے پانی کا ہی انتظام، نہری پانی کا انتظام نہیں ہو سکا۔ اب دوسرا حل یہ ہوتا ہے ہر معاملے کا کہ اگر نہری پانی موجود نہیں ہے تو آپ زیر زمین پانی ٹیوب ویل لگا کر اس کے ذریعے کاشتکاری کر سکتے ہیں، لیکن چولستان کا ایشو اس ایریے کا یہ تھا کہ وہاں زیر زمین پانی کڑوا تھا۔ اب اس زیر زمین پانی کو بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اتنی جو ریت کو ہٹا کر نیچے سے زمین کاشت کرنے کے لیے جو مشینری چاہیے تھی وہ بہت بھاری مشینری چاہیے تھی۔ اگر آپ وہ کرائے پر لیتے ہیں تو لاکھوں روپے فی ایکڑ جو ریت ہٹانے پر خرچہ ہو رہا تھا، وہ اب جو بے روزگار ایگری گریجویٹس تھے وہ بیچارے اتنے پیسے کہاں سے لاتے؟ زیادہ تر نے وہ زمینیں پھر چھوڑ دیں جن کو الاٹ ہوئی تھیں، کچھ نے اس میں سے 2-2 4-4 ایکڑ خالی کر کے کاشت کرنا شروع کر دی۔ یوں یہ سارا منصوبہ جو اس کے اصل اہداف تھے وہ حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ تو یہی صورتحال اب ایک نیا منصوبہ بنا تو لیا گیا ہے، لیکن اس کا کوئی واضح بتایا نہیں جا رہا کہ یہ 2.5 لاکھ ایکڑ زمین کہاں پر موجود ہے، اس کے لیے نہری پانی کہاں سے دیا جائے گا، یا وہاں پر زیر زمین پانی میٹھا ہے، کیا وہ آباد زمین ہے یا غیر آباد زمین ہے، اس حوالے سے اور کیا وہاں پر کوئی نظام آبپاشی قائم ہے، وہاں نہریں ہیں، وہاں مائنرز ہیں، وہاں کھالیں ہیں، واٹر کورسز ہیں، یا یہ سارا کچھ نیا بنانا پڑے گا، اور اس پورے نئے سیٹ اپ کے لیے
اربوں روپے چاہیے ہوں گے وہ کہاں سے آئیں گے، اس حوالے سے کوئی ڈیٹیل موجود نہیں ہے، اور اس فارم 47 حکومت کا خود پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ابھی ایران امریکہ جنگ لگنے جا رہی ہے اور دنیا میں جو طاقت کا بالکل نیا توازن آئے گا، اس کے بعد پاکستان میں ایک مڈ ٹرم الیکشن کی بھی خبریں چل رہی ہیں۔ اس حوالے سے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔